بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 27واں پارہ رات کی تراویح میں تلاوت کیا گیا۔ 26ویں پارے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کا ذکر کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مہمان بن کے پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی، لیکن وہ چونکہ انسان نہیں تھے، انہوں نے کھانے پینے سے انکار کیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کس مقصد، کس مہم پر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ قوم لوط کی تباہی کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے، ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب لے کے ہم آنے والے ہیں۔ اس کے بعد دیگر قوم عاد اور قوم ثمود اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بچھونا بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور ہر چیز کو اللہ پاک نے اس کائنات میں بسنے والی چیز کو جوڑے جوڑے کس شکل میں پیدا فرمایا۔ یہ دلائل ذکر کر کے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے رب کی ذات کو پہچان لو اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی شریک مت بناؤ۔ پھر اللہ پاک نے جن اور انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا کہ میں نے محض جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ اس کی زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ طور ہے۔ سورہ طور، اس میں اللہ پاک نے قسمیں کھا کر جو ہے اس بات کو بیان فرمایا، ان عذاب ربک لواقع، کہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، آنے والا ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف تاثیر اور پر اثر ہے، تاثیر والا ہے اور اثر والا ہے۔ تو جن کے دل صاف ہوا کرتے ہیں، ان آیات کا اثر ان پر ہوا کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے قبول اسلام کا جو واقعہ ہے کہ وہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے مدینہ طیبہ تشریف لائے بات چیت کے لیے۔ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان عذاب ربک لواقع، کہ آپ کے رب کا عذاب آنے والا ہے، واقع ہونے والا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سن کر مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ تو اللہ کے اس عذاب کی آیت کو سن کے میرا دل پگھل گیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی سواری پہ بیٹھ کے جو ہے گشت فرما رہے ہیں۔ ایک گھر میں ایک جوان نماز کے اندر اسی صورت کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب اس آیت پہ پہنچا ان عذاب ربک لواقع، تو امیر المؤمنین سواری سے اتر کے اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کافی دیر بیٹھے رہے، اور اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کا اس قدر اثر ہوا کہ 1 مہینے تک گھر کے اندر رہے، اور لوگ ان کی تیمارداری کرنے کے لیے آتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے بیمار ہو گئے ہیں۔ یعنی اس قدر اللہ کا ڈر اور قرآن پاک کی ان آیات کا اثر ان کے دل پہ ہوا۔ تو قرآن پاک کی آیات کے تاثیر کے متعدد واقعات ہیں۔ یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اس اثر کو اپنے دلوں کے اندر جو ہے، ہمارے دل ایسے ہو جائیں کہ قرآن کی آیات کا اثر قبول کرنے والے بن جائیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان سرکشوں کے بارے میں اللہ پاک نے ذکر کیا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، دوبارہ جی کر اٹھنا ان کو عجیب لگتا ہے۔ اور جو ہے اس کے بعد اللہ پاک نے ایمان والوں کے جو تقوی والے ہیں، ایمان والے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، ان کے ٹھکانے کا، ان کے لیے نعمتوں والی جنت کا تذکرہ فرمایا کہ کس طرح وہ جنت کے اندر تکیے لگا کے عیش و عشرت کے ساتھ خوش و خرم رہیں گے، اور اپنی زبانوں سے یہ جملے بولیں گے کہ ہم دنیا کے اندر اس طرح رہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے، اب اللہ نے ہمارے اوپر مہربانی کی، ہمیں جہنم کے عذاب سے اور اس سختی والے عذاب سے اللہ پاک نے ہمیں محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، تسلی کے الفاظ ہیں کہ مشرکین اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازیبا جملے اپنی زبانوں سے نکالا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ آپ کو شاعر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، آپ ان کی باتوں کی طرف دھیان مت کیجیے، آپ اپنی دعوت والا جو کام آپ کے ذمہ ہے آپ اس کی طرف توجہ کیجیے، ان کفار کی جو ہے باتوں کی پرواہ نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے نمٹ لے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند قدرت کے دلائل کا ذکر کیا اور انسانوں کو اپنی توحید کی طرف، اپنی وحدانیت کی طرف
اور اپنے خالق مالک ہونے کی طرف متوجہ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا اور اعراض کرنے کا کفار سے حکم کیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ النجم ہے۔ سورۃ النجم کے ابتدائی آیات میں واقعہ معراج کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سعادت عطا فرمائی، اور اس معراج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مختلف چیزوں کی زیارت کروائی، اور مختلف چیزیں اللہ پاک نے اپنی قدرت کے عجائبات کا دیدار کروایا، اور ساری چیزیں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج کے موقع پہ دکھائیں۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کی مذمت ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے انہوں نے اپنے بت بنا رکھے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی عمل پر پایا ہے، تو حالانکہ اس پر اللہ کی جانب سے کوئی دلیل نہیں اتری۔ یہ محض ان کی اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع ہے، ایک خواہ مخواہ کی بات جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اس عمل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا اور اللہ کی قدرت کے دلائل کا ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ پاک نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کو نیک اعمال کا بدلہ ملے گا، اور جو برے اعمال کرنے والے ہیں ان کو برے اعمال کا صلہ ملے گا۔ پھر اللہ پاک نے نیک لوگوں کی صفت کو ذکر فرمایا کہ وہ بے حیائی اور نافرمانی اور کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور اللہ کی جو وسیع مغفرت ہے اس وسیع مغفرت کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اپنی تعریف یا اپنے نیک ہونے پر کبھی مت اتراؤ، اپنے آپ کو اتنا بڑا متقی اور پرہیزگار مت سمجھو، کیونکہ اللہ پاک تو تمہیں جس وقت تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بے جان تھے، بالکل معصوم تھے اور جنین کی حالت میں تھے، اس موقع پہ بھی اللہ پاک تمہارے حالات سے واقف تھا۔ تو لہٰذا فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو اس طرح پاکیزہ مت سمجھا کرو۔ کون تقوی والا ہے، کون پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ پھر اللہ پاک نے چند دلائل ذکر کیے اور اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو جس چیز کی وہ محنت کرتا ہے، جتنی وہ محنت کرتا ہے اسی محنت کا اس کو بدلہ اور صلہ ملے گا۔ اگر نیک اعمال جنت کی محنت کرتا ہے تو اس کو اس کا صلہ جنت ملے گا، اگر نافرمانی، معصیت اور گناہوں والے کام کی طرف اس کا رجحان ہے تو پھر اس کا وبال اس کو گناہوں کی پکڑ اور گناہوں کی وجہ سے عذاب کی صورت میں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس بات کا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورۃ القمر ہے، اس میں اللہ پاک نے چاند کے ٹکڑے ہونے کا تذکرہ فرمایا اور قیامت کے قریب ہونے کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت انتہائی قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے، انا والساعۃ کہاتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو انگلی مبارک سے یوں اشارہ فرماتے تھے کہ میں اور قیامت یوں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ تھا کہ مشرکین نے، کفار نے مطالبہ کیا کہ چاند اگر دو ٹکڑے ہو جائے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست قدرت پر اللہ پاک نے اس معجزے کو ظاہر کیا، لیکن بدبختی ان کی قسمت میں تھی۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی وہ ماننے سے انکار کرنے لگے، اور حق بات کو تسلیم کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، اور وہ نہ مانے، اور ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے عذاب کہ وہ اپنے آپ کو انہوں نے مستحق بنا لیا۔ پھر اللہ پاک نے ان کی کیفیت کا بیان کیا کہ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، اور ان کے چہرے کی جو رنگت ہے وہ سیاہ ہو چکی ہوگی۔ اس قدر ذلت امیز طریقے سے اللہ پاک کے دربار میں منہ پیش کیے جائیں گے۔ پھر چند قوموں کے واقعات ذکر کر کے مشرکین مکہ کو عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ قوم نوح کی تباہی کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح انہوں نے سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ پاک نے پانی بھیج کے، طوفان بھیج کے پانی کا ان کو ہلاک کر دیا اور ان کو غرق کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ تو قرآن پاک اللہ کی انتہائی آسان کتاب ہے، جس کو سمجھنا بھی آسان ہے، جس کو حفظ کرنا بھی آسان ہے، جس کو پڑھنا بھی آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو یہاں قرآن پاک آسان ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص ترجمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مفسر قرآن سمجھنے لگ جائے اور دین کا مجتہد بن کے بیٹھ جائے اور دین کے مسائل کے اندر اپنی رائے پیش کرنا شروع کر دے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ قرآن کے آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھنا سمجھانا آسان ہے، اس کو پڑھنا پڑھانا آسان ہے، اس کو سیکھنا سکھانا آسان ہے۔ یہ کتاب کا، اس قرآن کا زندہ معجزہ ہے۔ اس کے بعد قوم ثمود کی تباہی کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے ان کو حق پیغام کی طرف بلایا، اللہ کی جانب سے ان کو یہ پیغام دیا گیا، لیکن انہوں نے
جو ہے قوم ثمود نے سرکشی کی، اور اللہ کی نشانی جو صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا اونٹنی، اس کو قتل کیا، اس کے ساتھ زیادتی کی، جس کے نتیجے میں ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن ہے۔ سورۃ الرحمن کے اندر اللہ پاک کی چند نعمتوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی نعمت اللہ پاک نے جو انسان کو عطا کی ہے قرآن کی صورت میں، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا۔ اللہ پاک نے انسان کو علم کی اور بیان اور بولنے چلنے کی قوت سے نوازا ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اور اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں، سورج چاند ستارے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کی حکم کتابیں ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسان کو ناپ تول کے اندر کمی سے منع کیا گیا اور درست پیمانے کے ساتھ وزن کرنے کا اللہ پاک نے حکم فرمایا۔ اللہ پاک نے چند نعمتوں کا ذکر فرما کے انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ پاک کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، حساب و کتاب سے باہر ہیں، تو تم ان کو کیسے جھٹلا سکتے ہو، ان کا انکار کیسے کر سکتے ہو، اور اس نعمتیں عطا کرنے والے رب سے تم کیسے غافل ہو سکتے ہو۔ انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا کہ اللہ پاک نے کس طرح انسان کو پیدا کیا، جن کی تخلیق کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جو ہے مجرموں کی حالت اور کیفیت قیامت کے دن کیسی ہوگی، اس بات کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ پاک نے اہل جنت کے احوال کا ذکر کیا کہ جنت کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور اللہ پاک ان کے لیے فراوانیاں اور نعمتوں کا انتظام جنت کی صورت کے اندر ان کو عطا فرما دیں گے۔ سورۃ الواقعہ ہے، اس میں بہت بڑے واقعے یعنی قیامت کا ذکر کیا گیا اور اس کے حق ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اس کے قیامت کے دن لوگوں کی جو کیفیت ہوگی، کس حال میں ہوں گے، اس بات کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اور پھر ذکر فرمایا کہ تم قیامت کے دن 3 گروہوں کے اندر تقسیم ہو جاؤ گے۔ ایک وہ جو ہوں گے اصحاب یمین، اور دوسرے ہوں گے اصحاب شمال، اور تیسرے وہ ہوں گے جو مقربین سابقین، جن کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ جو اصحاب یمین ہوں گے وہ اہل جنت ہوں گے، اور اصحاب شمال یعنی جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ جہنم والے ہوں گے۔ اور اس سے ایک طبقہ سابقون یعنی نہایت ایک اللہ کے قرب کے حاصل کرنے والا جو درجہ ہوگا، اس بات کو ان 3 گروہوں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ جو دوبارہ جی کر اٹھنے کو معیوب سمجھتے تھے، عجیب سمجھتے تھے، ان کے اس دعوے کی تردید کی گئی، اور اللہ پاک نے اس صورت میں جو ہے جنت والوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ پاک نے ان کے لیے حوروں کو پیدا کیا، اور طرح طرح کی جنت کے اندر جو ہے آسائش کی چیزیں ان اپنے بندوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری، ان کے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کر رکھی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الحدید ہے۔ ابتدا میں اللہ پاک کی حمد و ثنا کا ذکر ہے، اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں، اللہ کے بادشاہت کے دلائل ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے بندوں کو انفاق فی سبیل اللہ، اپنے راستے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی، اور فرمایا کہ قیامت کے دن جو نیک اعمال لے کے آئیں گے مومنین، ان کے ساتھ نور ایمان کی روشنی ہوگی، جو ان کے لیے بہت بڑی بشارت اور جنت کے داخلے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایمان والوں کو مزید جھنجھوڑا، ایمان والوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ کیا ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ پاک نے حق بات ان کی طرف اتارا ہے اور اس بات کا ذکر کیا۔ پھر اللہ پاک نے ایمان والوں کو، اپنے بندوں کو اس بات سے جو ہے آگاہ کیا کہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، لہو و لعب کے سوا کھیل تماشے سے بڑھ کے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لہذا مال و دولت کی کثرت اور اس پر تفاخر اور اموال اور اولاد کی کثرت، اس پر جو ہے کبھی بھی مت اترائیں۔ اس کی مثال اللہ پاک نے ذکر کی، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسان کھیتی بوتا ہے، پھر وہ کھیتی پکنے کے قریب ہو جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، کسان کو بڑی اچھی لگتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کھیتی کٹ جاتی ہے اور بالکل ختم ہو جاتی ہے اور چورا چورا ہو جاتی ہے۔ تو انسان کی زندگی کی یہی حقیقت ہے کہ بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، پھر ایک دن موت کا جو ہے فرشتہ اس کے پاس آ کے اس کو جو ہے قبر کے اندر سلا دیا جاتا ہے، موت اس کو آ جاتی ہے۔ تو یہ انسان کی حقیقت ہے، اس سے بڑھ کے انسان کی زندگی کی حقیقت نہیں ہے، لہذا انسان کو جو زندگی کا مختصر عرصہ ملا ہے، اس میں اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کے حصول کی طرف اللہ پاک فرماتے ہیں دوڑ لگا لو، نیکی کے اعمال میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو۔ پھر اللہ پاک نے چند نعمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ پاک نے جو ہے نعمتیں عطا کی ہیں، اس میں حدید جس وجہ سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، اس لوہے کا ذکر کیا گیا کہ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں جو ذکر کی گئیں، اپنی ذات کی طرف اللہ پاک اپنے بندوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ بندے فرمانبرداری والی زندگی اور اطاعت والی زندگی اپنا کر اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا مستحق بنا لیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔